کلیپ نمبر 9 ہو چکی ہے، اس لیے میں براہ راست نمبر 10 سے شروع کرتا ہوں۔ نمبر 10 میں ہے یہ عالم عقل جو عالم وحدت ہے، اس میں ہر چیز زبان حال اور عقل کی ترجمانی سے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ تو عالم عقل بجائے خود ایک عالم ہے، اور وہ عالم وحدت بھی ہے کہ اس میں روحوں کی، فرشتوں کی، انسانوں کی وحدت ہے۔ اس میں ہر چیز زبان حال سے اور ساتھ ہی ساتھ عقل کی نمائندگی اور ترجمانی سے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اور جس آیہ کریمہ میں ہر چیز کی تسبیح کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ذریعے تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہاں پر حمد سے عقل مراد ہے، عقل کامل اور عقل کلی۔ کہ خدا کی حمد نہیں ہو سکتی ہے، خدا کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے مگر مرتبہ عقل پر۔ اس لیے عقل کا ایک نام حمد ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تعریف خدا کی ہے، اس کا دوسرا مطلب عقل کامل خدا کی ہے، عقل کلی خدا کی ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ عقل کامل کے بغیر، عقل کلی کے بغیر خدا کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہر چیز کا ایک خاص مقام ہے، اور خدا کی تعریف یا کہ خدا کی حمد کا مقام جو ہے وہ عقل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عقل تو اس سے آپ عقل جزوی کو مراد نہیں لینا، عقل کلی ہی کو مراد لینا، یا عقل کامل کو، کہ اسی سے خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ اور ہر چیز جو خدا کی تسبیح پڑھتی ہے تو وہ خود نہیں پڑھتی ہے، بلکہ اس تسبیح کی نمائندگی مقام عقل پر ہوتی ہے، اور عقل ہی ہر چیز کی نمائندگی کرتے ہوئے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ ورنہ پتھر کیا جانے کہ خدا کی تسبیح کیا ہے۔ اور ایسی تسبیح کو جو پتھر کرتا ہے، کس معنی میں اور کس حیثیت میں لیا جائے؟ تو عقل کلی جو عالم وحدت ہے، جس میں مونو ریئلٹی ہے، تمام چیزوں کی نمائندگی ہے، اور عقل ہر چیز کی نمائندہ ہے، لہذا یہ عقل کے لیے واجب ہے کہ وہ ہر چیز کی طرف سے خدا کی تعریف کرے، اور خدا کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرے، اور یہ کہے کہ خدا پاک ہے۔ تسبیح کا مطلب خدا کی پاکی بیان کرنا، کہ خدا پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے برتر ہے، اس لیے کہ وہ خالق اکبر ہے،
اور کوئی مخلوق کس طرح خدا کی مانند ہو سکتی ہے؟ لہذا خدا اپنی مخلوقات کے اوصاف سے بلند و بالا ہے اور اپنی مخلوقات کی صفات سے پاک ہے۔ یہ ہوئی تسبیح۔ مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تو خدا فرماتا ہے کہ ہر چیز نمائندگی سے مرتبہ عقل پر جو تسبیح پڑھتی ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تسبیح کے معنی ہے ذات سبحان کو مخلوقات کی صفات سے پاک و برتر قرار دینا، یہ تسبیح ہے۔ یعنی سبحان کی ذات کو مخلوقات کی صفات سے پاک و برتر قرار دینا، یہ تسبیح کے معنی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پروردگار پاک ہے، جو عزت کا پروردگار ہے۔ رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور پالنہار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر رب العزتی میں عزت کا مالک، یہ بھی تو درست ہے، لیکن اصل اس کا مطلب ہے کہ عزت کا پروردگار، یعنی عزت کا پالنہار، کہ عزت کو درجہ بدرجہ بلند کر دیتا ہے، عزت کو پالتا ہے۔ پالتا اس معنی میں ہے کہ اس کو درجہ بدرجہ اور زینہ بے زینہ بلند کر لیتا ہے۔ اما یصفون، یعنی لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ نہیں، جو خدا کو مانتے ہیں کسی بھی دین میں اور خدا کا کوئی وصف کرتے ہیں، تو وہ وصف خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ وہ ایسے اوصاف سے بزرگ بڑھتا ہے اور پاک ہے۔ مثال کے طور پر خدا کو بسا اوقات نور کہا جاتا ہے، حالانکہ ہماری عقل جزوی کے نزدیک خدا کو نور کہنا اچھی بات ہے۔ نور یعنی روشنی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس صفت میں نقص ہے کہ یہ مخلوق کی صفت ہے۔ بظاہر یہ سورج کی صفت ہے، چاند کی صفت ہے، ستاروں کی صفت ہے، چراغ کی صفت ہے اور بجلی وغیرہ کی صفت ہے، اور باطن میں بھی روشنی اور نور خدا کے لیے کوئی بڑی چیز اس لیے نہیں ہے کہ نور کے سامنے ایک ضد ہے، اپوزٹ ہے، جو ظلمت ہے۔ جو صفت ایسی ہو کہ اس کی کوئی ضد ہے، کہ اس کے سامنے کوئی مقابل ہے، اس کا کوئی اپوزٹ ہے، تو وہ صفت خدا کے شایان نشان نہیں۔ اس لیے کہ ذرا سوچیں،
اس روشنی کے بارے میں کہ روشنی میں کیا خامی ہے. اس میں یہ خامی ہے کہ جب تک ظلمت نہ ہو، تاریکی نہ ہو، تو نور کی شناخت نہیں ہوتی ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو تو نور کا کام نہیں چلتا. تو پھر یہ اندر سے ایک تقاضا ہوا، ایک ڈیمانڈ ہوئی کہ اس نور کے قیام کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کے فعل کے ظاہر ہونے کے لیے ظلمت کی ضرورت ہے. جس کی ایک عام مثال چاک سے لکھنے کے لیے اس کا ضد رنگ ہونا چاہیے، یہ بلیک بورڈ ہونا چاہیے، سفید اور سیاہ آپس میں ہونا چاہیے. اگر بلیک بورڈ جو کالا ہے یہ نہ ہو تو پھر چاک کی تحریر نمایاں نہیں ہو سکے گی. تو پھر اس کے لیے ضد کی ضرورت ہوئی. اور آپ سیاہی سے لکھتے ہیں، روشنائی بھی اس کا نام ہے، اس کے لیے سفید کاغذ کی ضرورت ہے. تو یہ ضد ہو گئی کہ ضد سے روشنائی کی شناخت ہو گئی اور اس کا وجود بن گیا. اسی طرح جب تک دنیا میں تاریکی نہ ہو تو پھر نور کی شناخت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ظلم اور عدل، جب تک ظلم نہ ہو تو پھر عدل کی ضرورت ہی کیا، اور عدل کی شناخت کیا. کوئی ظالم ظلم کرے تو پھر کوئی عدل کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے. اس لیے خدا کے لیے جو اوصاف استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی متضاد صفت پائی جاتی ہے تو پھر یہ ایسا اوصاف مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں. حمید الدین کرمانی نے اپنی کتاب راحت العقل میں اس پر بحث کی ہے اور کہا ہے لفظوں سے خدا کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے چند الفاظ کا انتخاب بھی کیا ہے. کسی طرح سے یہ الفاظ خدا کی صفت کے لیے صحیح ہے، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں. تو خدا کے اسماء یعنی صفاتی نام جو آپ اور دوسرے سب استعمال کرتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں. مثلا علیم، یہ ایک عربی لفظ ہے. دنیا کا کوئی شخص جو علم رکھتا ہے اس کو بھی علیم کہا جاتا ہے. اور حکیم، اور ایسے بہت سے نام ہیں جن کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ
خدا کی شان کے شایان نہیں ہیں۔ اس آیت میں وہی اشارہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ کچھ کافروں کے بارے میں نہیں ہے، ان سب کے بارے میں ہے جو خدا کا کوئی وصف بیان کرتے ہیں تو خدا خود اپنی ذات کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ اوصاف سے پاک ہے۔ اس پر نہ صرف حمید الدین کرمانی نے بحث کی ہے بلکہ ناصر خسرو نے بھی بحث کی ہے، جو کتاب زاد المسافرین میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ترجمان تمہارا رب عزت کا پروردگار اس وصف سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس میں تقاضا یہ ہے کہ خدا عزت کا پروردگار ہے، یعنی عزت کو آگے بڑھاتا ہے، کہ یہ جو اوصاف ہیں ان اوصاف کے مقامات تک اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ جس طرح آپ کو وہ حدیث قدسی یاد ہے، اس کا مفہوم یاد ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کو خود جیسا بنائے گا جو اس کی اطاعت کریں گے۔ یا بنی آدم اطیعنی اجعلک مثلی حیا لا تموت۔ تو یہ اوصاف بندوں کے لیے ہیں، یعنی خدا بذات خود ہر چیز سے بے نیاز و پاک ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے خدا کو صمد کہنا، بے نیاز کہنا، برتر کہنا، پاک کہنا، یعنی سبحان کہنا۔ یہ ان چند منتخب الفاظ میں سے ہیں جن کو حکماں نے منتخب کیا ہے۔ وہ دین کے ہر معزز کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہ اس آیت کی تشریح ہے۔ وہ دین کے ہر معزز کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے درجہ عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ عرش کا ذکر اس لیے آیا کہ عرش کے نیچے نیچے درجات ہیں اور عرش پر درجات نہیں ہیں، مساوات ہے۔ تو خدا کی خدائی میں مخلوق کے لیے درجات بھی ہیں اور مساوات بھی ہیں۔ درجات آپ جانتے ہیں کسی سی ڈی کے زینوں کی طرح، تو خدا کو کسی درجے میں متعین نہیں کیا جا سکتا ہے، خدا کو معزز نہیں کہا جا سکتا۔ خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ درجات کو بڑھاتا ہے، خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ برتر ہے۔ قوله تعالی رفیع درجات ذو العرش، اسی میں ہے کہ وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے اور عرش کا مالک ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں 40/15 میں مختلف ترجموں کو دیکھنا، کم سے کم 4-5 ترجموں کو دیکھنا، تو ان سب میں رفیع الدرجات خدا کے لیے کہا گیا ہے، حالانکہ رفیع الدرجات کے معنی ہے درجات کا بلند کرنے والا۔ اور عرش کا مالک، تو اشارہ ہے کہ عرش تک درجات جاتے ہیں اور عرش سے اوپر
اور عرش پر درجات نہیں ہیں۔ درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش، اس میں واضح اشارہ ہے کہ فنا فی اللہ و بقا فی اللہ کا مرتبہ عرش ہی پر ہے۔ عرش ایک آخری مرتبہ ہے۔ عرش کے ایک معنی ہیں چھت، جس کی جمع عروش ہیں چھتیں، اس کی تعویل ہے ازل اور نور ازل۔ عرش کے کئی معنی ہیں، عرش تخت کو بھی کہتے ہیں، عرش چھت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں چھت کے لیے بھی یہ اس کی جمع صیغہ جمع جو ہے وہ چھتوں کے لیے آیا ہے، اور تنہا عرش تخت کے لیے چھت کے لیے آیا ہے۔ تو عرش کے معنوں میں سے ایک معنی جو ہے وہ ازل ہے، کہ ازل ہی چھت ہے، اور نور ازل چھت ہے۔ چھت کیوں ہے؟ کہ مکان کا بلند ترین حصہ چھت ہوتی ہے، اس طرح ہستی اور وجود کا بلند ترین حصہ مرتبہ ازل ہے۔ تو اور درجات اس چھت تک یعنی عرش تک جاتے ہیں، کیونکہ عالم دین اور عالم شخصی کی چھت یا سقف مرفوع قرآن لفظ سے 52/5 میں، یا سقف محفوظ 21/32 میں مرتبہ ازل ہی ہے۔ تو خدا نے انسانوں کے لیے ایک بہت ہی بلند چھت بنائی ہے، وہ ازل ہے۔ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کو حیران اور پریشان نہ کرے، روحانی ترقی کے سلسلے میں ایک مقام تک پہنچائے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد انتہا ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، اور اگر روحانی سفر ختم نہ ہوتا تو پریشانی ہوتی، حیرت ہوتی، سرگردانی ہوتی۔ جس طرح دنیا کی مثال میں اگر کوئی مسافر کسی منزل تک نہیں پہنچتا اور مدام الحیات سفر کرتا رہتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ تو یہ ایک طرح سے گمراہی ہو گئی کہ منزل کا پتہ نہیں چلا، کسی منزلی مقصود کو نہیں پہنچا۔ اس لیے خدا نے اپنی رحمت و مہربانی سے منزل مقصود بنائی ہے، وہ عرش ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعریف یہ ہے کہ آن حضرت نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے منزلی مقصود کا تعین کر کے بتایا، وہ معراج ہے۔ اور معراج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کہاں معراج ہوئی تھی؟ عرش پر ہوئی تھی۔ تو یہ عرش روحانی سفر کی انتہا ہے اور منزل مقصود ہے۔ بس اس کے ساتھ صوفیوں کے تصور کو ملائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ۔ اب فنا فی اللہ کہاں ہوگی؟ روحانی سفر کی
آخری منزل میں ہونی چاہیے، اور آخری منزل کیا ہے؟ معراج ہے، عرش ہے۔ تو عرش پر فنا فی اللہ کا مرتبہ ہے، اور وہاں پر کوئی شخص خدا سے واصل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اصل سے واصل ہو جاتا ہے، یہ عرش ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ وہ یعنی کہ چھت ہے، محفوظ ہے اور مرفوع ہے۔ اس میں انسانوں پر احسان کی بات ہے کہ خدا نے ایک بلند چھت بنائی، ایک محفوظ چھت بنائی۔ تو قرآن میں جہاں بھی ہو خدا نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، جب نعمت کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں انسان کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، تو یہ مرتبہ ازل ہے۔ ازل اس لیے ہے کہ ازل ماضی کا، گزشتہ زمانے کا نام نہیں ہے۔ ازل ایک روحانی مرتبہ ہے۔ تو بہرحال مومن عرش پر مرتبہ ازل کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ مقام عقل ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ اس مقام پر تمام اعلیٰ حقیقتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک اعلیٰ حقیقت ازل، ایک اعلیٰ حقیقت عرش، ایک اعلیٰ حقیقت عقل، ایک اعلیٰ حقیقت نور، ایک اعلیٰ حقیقت مرتبہ فنا، ایک اعلیٰ حقیقت دیدار الہی، ایک اعلیٰ حقیقت کرسی، ایک اعلیٰ حقیقت فرشتہ وغیرہ۔ تو جتنی اعلیٰ حقیقتیں ہیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، اور معرفت بھی اسی مقام پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ عالم عبادت ہے۔ تو عالم عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وسعت اور پھیلاؤ کے لحاظ سے عالم عبادت نہیں ہے۔ عالم عبادت کی خوبی یہ ہے کہ بس وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک وجود ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک گوہر ہے، وہ ایک قلم ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے۔ اس لیے وہ عالم عبادت ہے۔ اور عالم عبادت میں تمام حقیقتیں اور انسانوں کا جوہر سب یکجا ہے۔ یہ اس چھت کی تعریف ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرفوع یعنی بلند و محفوظ کیا ہے، اور اس کے سوا وہ چھتیں عروش جو گر جاتی ہیں اور روحانیت کے نچلے درجات کی مثال ہیں۔ قرآن میں کچھ اور چھتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ گر جاتی ہیں، جس طرح آپ نے خیال کیا ہوگا کہ منزل اسرائیلی میں روح بار بار قبض کی جاتی ہے، اور بار بار یعنی قالبی انسانی میں ڈالی جاتی ہے۔ جب قالبی انسانی میں روح ڈالی جاتی ہے تو سر سے ہستی کی طرف، وجود کی طرف ڈالی، تو اس میں چھتوں کے گرنے کی مثال ہے۔ ویسے تو مقام عقل پر بھی چھت ایک لحاظ سے گر جاتی ہے، جبکہ گوہر طلوع ہو جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے۔ جب غروب ہو جاتا ہے تو اس میں چھت کے گرنے کی مثال بنتی ہے۔ جیسے عمل اسرائیل کے دوران سر سے روح کی چھت بار بار گر جاتی ہے۔ علم و معرفت کے انتہائی عظیم میوہ اسرار کے باغات جو مرتبہ ازل اور مقام عقل پر تیار ہوتے ہیں وہ جنت معروشات کہلاتے ہیں۔ اور لفظ معروش عرش سے ہے، یعنی بلند کیا ہوا،
نور ازل اور درجہ عقل تک پہنچا ہوا، اور دوسرے روحانی باغوں کا ذکر فرمایا گیا جو ان سے کم درجوں پر ہیں، اور وہ ہیں غیر معروشات۔ ہمیں قرآنی الفاظ کی تحقیق اور تعویل بیان کرنے سے دلچسپی ہے، اس واسطے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ قرآنی الفاظ کی حکمتوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس میں سے دو الفاظ ہیں، جناتی معروشات اور غیر معروشات۔ دنیا میں بھی دو قسم کے باغ پائے جاتے ہیں، ایک وہ باغ ہیں جن کے نیچے لکڑیوں کا جالا لگایا جاتا ہے اور اس جالے پر انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ آپ شاید کراچی میں رہتے ہیں تو کہیں دیکھا ہوگا کہ انگور کی بیلیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ انگور کے درخت کو بیل کہتے ہیں۔ بیل اس کو کہتے ہیں جو کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اور زمین پر پھیل جاتی ہے، لیکن ایسے درخت کو چڑھانے کے لیے لکڑیوں کا جالا بنایا جاتا ہے اور اس جالے پر انگور کی بیلوں کو چڑھاتے ہیں۔ تو ایک قسم کے باغ یہ ہوئے جو جالے کے ذریعے سے، جیسے انگور کا باغ۔ دوسرے باغ وہ ہوتے ہیں جن کے نیچے کوئی جالا نہیں ہوتا ہے، وہ خود بخود کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، پپیتے کا درخت ہے وغیرہ۔ تو اس میں بھی تعویل ہے کہ نفس کلی اور عقل کلی۔ عقل کلی انگور کی بیل کی طرح ہے کہ اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے جو نفس کلی پر قائم ہے۔ جیسے جزوی مثال میں ہمارے اندر جو عقل ہے، یہ عقل جسم اور روح کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہماری ہستی جیسے لکڑیوں کا جالا ہے اور ہماری عقل انگور کی بیل ہے، اس پر چڑھائی گئی ہے۔ تو خدا جو قرآن میں دو قسم کے باغات کا ذکر فرماتا ہے، اس میں عقل کلی اور نفس کلی کا ذکر کرتا ہے۔ دونوں باغ ہیں، انگور کے باغات اور دوسرے باغات۔ انگور کے باغات جالے پر ہوتے ہیں اور دوسرے باغات جالے کے بغیر، جن کے درخت خود بخود قائم ہو جاتے ہیں۔ اب رہا سوال حاملان عرش کا، تو وہ حضرات حاملان نور ریاضہ ہے۔ چونکہ عرش کا ذکر آیا تھا تو عرش کے معنوں میں سے کچھ چھت کے معنی بتائے گئے تھے، چونکہ کلیئر کرنا تھا تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ تو عرش نور کو بھی کہتے ہیں، اور عرش اٹھانے والے جو ہیں وہ نور کے حامل ہیں۔ مثلا امام حامل نور ہے، نور اٹھا رہا ہے تو عرش کو اٹھا رہا ہے۔ اور ظاہری قصے کی طرح ایسا نہیں ہے کہ خدا کا تخت یعنی عرش بہت ہی وسیع و عریض ہو اور اس کا بہت بڑا وزن ہو، جس کے اٹھانے کے لیے 7 یا 8 فرشتے درکار ہوں اور وہ اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر اس عرشی لائن کو اٹھا رہے ہیں۔
اور جب ہم علم کے بچے تھے تو ہمارے ذہن میں ظاہری قصے کے مطابق یہ بات آتی تھی جیسے کہ خدا کے تخت کو کچھ فرشتے اٹھا رہے ہوں، کہ جب ہم کو کچھ حیثیت ملی علم میں اور حکمت میں تو سمجھ میں بات آ گئی کہ اصل میں عرش نور ہے، اور جو شخصیت حامل نور ہے یعنی نور کا اٹھانے والا وہ حامل عرش ہے، اور 8 فرشتوں کے یا 7 فرشتوں کے عرش کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 7ویں امام پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے، تو پھر وہ 7 ہی امام نور میں نورانیت میں موجود ہیں، گویا کہ اس نور کے حامل اور اس نور کے اٹھانے والے 7 امام ہیں، تو یہ 7 فرشتے ہیں۔ اور اگر یہ معجزہ باب میں یا حجت میں ہوتا ہے تو یہ باب یا حجت 8واں فرشتہ ہے، یعنی امام کے جو حدود ہوتے ہیں وہ امام سے ملنے کے لیے ہوتے ہیں اور امام کے درجے کے ساتھ ایک ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ایک مقام پر ہے کہ قیامت کے دن تیرے پروردگار کے عرش کو 8 اٹھائیں گے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اٹھانے والے بشر ہیں یا فرشتے ہیں، تو بریکٹ کے اندر ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے قیاس سے اور اپنے نظریے سے، کیونکہ کوئی انسان ان کے نزدیک عرش کو تو نہیں اٹھا سکتا ہے، فرشتہ ہی اٹھا سکتا ہے، اس لیے وہ بریکٹ لگا کر اس کے اندر 8 فرشتے کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بریکٹ اس وقت لگاتے ہیں جو اوریجنل میں بات نہ ہو اور وہ علم کے قیاس پر اور اپنے نظریے سے اور اپنے اندازے سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں بریکٹ لگاتے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس وقت قیامت کے دن تیرے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتے، لفظ فرشتہ بریکٹ کے اندر اٹھائیں۔ تو ہمارے نزدیک کے جو امام کی شخصیت ہے وہ عظیم فرشتوں میں سے حاملان عرش میں سے ہیں، اس لیے کہ امام کی ذات کے اندر نور ہوتا ہے اور امام حامل نور ہوتا ہے، اور جب امامت کا شمار 7 ہوتا ہے تو پھر یہ قیامت حجت میں ہوتی ہے یا باب میں ہوتی ہے یا دائی میں ہوتی ہے، تو اس حساب سے ہر 7ویں امام کے ساتھ جو حجت ہے اس کو بھی شامل کر کے 8 فرشتے ہوتے ہیں جو عرش کو اٹھاتے ہیں یعنی نور کو اٹھاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کسی تاریخ میں شاید یہ کہا ہے کہ نور شخصیت کو اٹھاتا ہے یا شخصیت نور کو اٹھاتی ہے۔ پائلٹ جہاز کو اڑا رہا ہے یا جہاز پائلٹ کو اٹھا رہا ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں کہ امام حامل نور ہے تو حامل عرش ہے، اور نور ایک طرح سے شخصیت کو اٹھا رہا ہے۔ یہ چونکہ عرش کا ذکر ہوا تھا تو اسی مناسبت سے یہ بات بھی آ گئی، اور اب رہا سوال حاملان عرش کا، تو 2 مقام پر اس کا ذکر ہے، 40/7 میں اور 69/17 میں، تو وہ حضرات حاملان نور یا ظل ہے جو نور عقل ہے، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام، جو ایک کے بعد دوسرا حامل نور اور امام ہوتا ہے۔ یقیناً جو شخص کامل خدا کا زندہ گر ہے وہی نور عرش کا حامل بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، شریعت میں 2 باتیں ہیں، خدا کا گھر اور خدا کا تخت۔ کیا آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ تخت کسی اور جگہ پر ہو اور گھر کسی اور پر ہے؟
اور جگہ پر ہو. چونکہ دنیا کی مثال سے یہ بات سمجھائی گئی ہے تو یعنی بادشاہ کے محل میں اور اس کے محل کے قریب تخت ہوتا ہے یا اس کے محل ہی میں تخت ہوتا ہے. آسمان پر عرش اور زمین پر خدا کا گھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں امام کو خدا کا زندہ گھر کہا جاتا ہے وہاں امام کو خدا کا عرش کہنا بالکل منطقی بات ہے. یقیناً جو شخص کامل خدا کا زندہ گھر ہے وہی نور عرش کا حامل بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے امام مبین علیہ السلام کے عالم شخصی کو نہ صرف عالم ذر بنایا بلکہ اس میں تمام ازلی، ابدی، نورانی، عقلی، علمی، عرفانی اور روحانی چیزوں کو بھی لپیٹ کر محدود کر دیا. بس امام زمان ہی مرتبہ عقل پر عالم عبادت اور علیین ہے. یہ جو اوپر کہا گیا تھا عالم عبادت یعنی ورلڈ آف یونٹی، یہ امام ہی ہے. اور جہاں ہم نے بار بار علیین کی تعریف کی ہے کہ جس میں نیکوکاروں کا نامہ اعمال ہے اور جس کو مقربین دیکھ سکتے ہیں، تو یہ علیین بھی امام ہے. اگر کوئی مومن روحانی طور پر امام کا دیدار کرتا ہے تو وہ علیین کو دیکھتا ہے اور اپنے اعمال نامہ کو دیکھتا ہے، اور امام ہی مومنین کا اعمال نامہ ہے. قرآن میں خدا کی کچھ خاص چیزوں کا ذکر ہے. ویسے تو یہ ساری کائنات و موجودہ خدا ہی کی ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے خدا کا گھر تو یہ زندہ ہے، جب کہا جاتا ہے خدا کا قلم تو یہ زندہ ہے، جب کہا جاتا ہے خدا کی لو یعنی تخت تو یہ زندہ ہے، جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا عرش یعنی تخت زندہ ہے، اور کہا جاتا ہے خدا کی کرسی یعنی سٹیج ڈائز تو یہ زندہ ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ نامہ اعمال تو یہ زندہ ہے. کیوں بہشت کی ہر چیز زندہ ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو چیز مردہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، وہ تو پڑی ہے. پتھر یعنی مٹی، جمادات جن چیزوں میں جان نہیں ان کی کیا قدر ہے؟ اگر سونا چاندی ہے تو بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اب کرتے کرتے اس کے بعد نباتات ہے، تھوڑی سی اہمیت ہوتی ہے، حیوانات ہے اور زیادہ اہمیت بڑھتی ہے، حیوان ہے، انسان ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو انسانوں میں سے پھر درجات مرتب ہوتے ہیں کرتے کرتے. جب انسان کامل پر آپ آتے ہیں تو تمام ظاہری، باطنی، عقلانی، روحانی خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو بہشت کا تصور بھی ایسا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور بہشت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی زندہ ہیں. قرآن میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن کے پاس حقیقی روح نہیں ہے، ان کو مردہ قرار دیا گیا ہے. اور ان لوگوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جو حیوان کی طرح ہیں، اور جو حیوان کی طرح ہیں وہ گویا مردہ ہیں. حرکت والی روح تو ہے لیکن علم و معرفت والی روح نہیں ہے. اس واسطے خدا نے ان لوگوں کو حالانکہ